بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے الف لام میم کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ اللہ والو، قرآن مجید میں رب کریم نے تمام الفاظ کے تمام پیش نظر کو بے شمار نیکیوں اور اجر کا ثواب بتایا گیا، لیکن قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے موجود ہیں جن کا نہ تو اجر و ثواب بتایا گیا، ان کی لفظی معنی کے بارے میں بھی بتایا گیا، جن میں سے ایک لفظ الف لام میم بھی ہے۔ یہ لفظ، یہ رب کریم اور رب کے پیارے حبیب کے درمیان ایک راز ہے۔ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کو الف لام میم کا مطلب تو بتایا، لیکن رب حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا معنی نہ بتایا۔ یہ راز کی باتیں ہیں، اور ان الفاظ پر حکم الہی یہ کہ ہم تمام امت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں اور اس کی طاقت پر مکمل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، الف لام میم کی فضیلت و برکت سے رب کی ذات آپ کی ہر مراد پوری کر دے گا، ہر حاجت پوری کر دے گا۔ الف لام میم پڑھنے سے رب کریم آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل پر اپنی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو الف لام میم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ الف لام میم کی اتنی فضیلت ہے، آپ جو بھی کام کرنے کے لیے پہلے میں یہ الف لام میم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ آپ نے الف لام میم کو نیک کاموں کے لیے کرنا ہے، بے جائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، ورنہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جس کے بھی بعد پڑھنا ہے آپ پڑھ لیں۔ آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کر لیں، اگر من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کر لیں، اگر آپ سسرال میں عزت چاہتے ہیں تو اس کی کر لیں، اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ الف لام میم کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ نیت کرنے کے بعد فوراً آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ رب کریم کا ایک نام ہے، وہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، وہ نام یا ودودو ہے۔ یا ودودو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا ودودو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودودو پڑھتے وقت اگر آپ کسی سے اپنے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر یا ودودو کو پڑھ لیں، چاہے اپنے ذہن میں رکھ کر یا ودودو کو پڑھ لیں۔ اور اگر آپ نے جو بھی اپنی حاجات یا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں وہ یا ودودو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ نے یا ودودو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو پڑھنے سے آپ کی ہر
جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی، ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اسم اعظم ہے۔ یہ قرآن کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی آج تک کسی کو نہیں بتایا گیا۔ رب اور رب کریم کے حبیب کے درمیان ایک راز ہے اور پوری امت کے لیے حکم الہی ہے کہ اس لفظ پر مکمل یقین رکھا جائے، اس لفظ کے معنوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے جن میری بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ الف لام میم کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ ان کے بہت اچھے رشتے آ جائیں گے، بہت جلد وہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، یا وہ میری بہن خود کر لیں یا اس کے ماں باپ اسے پڑھ کر یہ پلا دیں۔ الف لام میم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے الف لام میم کی 100 مرتبہ تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے الف لام میم کو ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے الف لام میم کو ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ، جب ہم اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جب کسی بندے کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، ہم سب کی پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ جن میری بہن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔